السلام علیکم۔ یونانی کیئر چینل میں آپ سبھی لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم استفراغ کے بارے میں پڑھیں گے کہ استفراغ کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا کیا ہیں اور اس کے اصول، شرائط کیا کیا ہیں، ان سب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم استفراغ کیا ہوتا ہے یہ اس کی تعریف کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بدن میں موجود ایسے مواد و فضلات جن کا بدن میں رہنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، ایسے مواد کو خارج کرنے کے عمل کو استفراغ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی فضلات ہے یا مواد ہمارے بدن میں رکنے سے ہمارے بدن کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کو ہم خارج کرنے کے عمل کو ہم استفراغ کہتے ہیں۔ اگر یہ فضلات ہمارے جسم میں یا بدن میں بڑھ جائیں تو یہ مرض کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اس کو خارج کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کی اقسام کیا کیا ہیں؟ پہلی اس کی اقسام ہے استفراغ طبعی، غیر طبعی، صناعی، اور دوسری استفراغ کلی و جزئی، تیسری استفراغ باعتبار منافذ و مسالک۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے استفراغ طبعی۔ استفراغ طبعی کیا ہوتا ہے؟ استفراغ طبعی وہ استفراغ ہوتا ہے جو طبیعت خود بخود مادے کو خارج کرے۔ طبعی یعنی طبیعت خود بخود، یعنی نارمل طریقے سے طبیعت اس کو جو ہے خارج کرے، جیسے دستوں کا آنا، قے کا آنا، حیض و پیشاب کا خارج ہونا، پسینے وغیرہ کا آنا، تو یہ استفراغ طبعی کہلاتا ہے، یعنی طبیعت ان کو خود بخود خارج کرتی ہے۔ دوسرا ہے استفراغ غیر طبعی۔ استفراغ غیر طبعی یہ وہ استفراغ ہوتا ہے جو استفراغ طبعی میں زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ استفراغ طبعی اگر زیادہ ہونے لگے گا تو وہ استفراغ غیر طبعی میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں طبیعت کے تقاضے کے خلاف بدن سے مواد خارج ہونے لگتے ہیں، یعنی جن مادوں اور رطوبتوں کا طبعی طور پر بدن میں رکنا چاہیے، یعنی جو مادہ اور رطوبت کو بدن میں رکنا چاہیے وہ بھی خارج ہونے لگتے ہیں، تو ایسے استفراغ کو ہم استفراغ غیر طبعی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے استفراغ صناعی۔ صنع کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل، یعنی اس سے مراد وہ استفراغ ہوتا ہے جس میں طبیعت خود استفراغ پر قادر نہ ہو، یعنی خود وہ استفراغ نہ کرتی ہو، طبیعت کمزور ہو چکی ہو، تو ایسے میں جو ہے معالج کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے ایسے استفراغ کو کرنے میں، تو ایسے استفراغ کو ہم بولتے ہیں استفراغ صناعی۔ اب اگزامپل کے طور پہ اس میں طبیب کا مسل دینا، یعنی کوئی طبیب ہے، اب اس کو جو ہے اسہال کرانے کے لیے مسل ادویہ دے دیتا ہے، اور قے کرانا، حمل تاریک یعنی کہ ڈایافروسس پسینے کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے تنقیہ کرتا ہے، فسد کے ذریعے خون نکالنا وغیرہ، یہ استفراغ صناعی کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ تھا استفراغ کلی۔ کلی یعنی پورے بدن سے مواد خارج کرنے کے عمل کو ہم استفراغ کلی کہتے ہیں۔ جب پورے بدن سے مواد خارج کیا جائے گا تو اس کو ہم جو ہے استفراغ کلی کہیں گے، جیسے فسد اور اسہال۔ دوسرا جزئی، جز یعنی پارٹ، استفراغ جزئی یعنی پارٹ، جب کسی جسم کے کسی خاص عضو سے مواد خارج کرنے کے عمل کو ہم جو ہے استفراغ جزئی کہتے ہیں۔ کسی ایک جگہ سے، کسی خاص عضو سے ہم کسی مواد کو خارج کریں گے تو وہ ہمارا استفراغ جزئی کہلاتا ہے۔ اگزامپل کے طور پہ ہے صوت یعنی نیزل ڈراپ اور نشوک نیزل انہیلر۔ ان سے کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم جو ہے دماغ کا تنقیہ کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، یا خلط بلغم اور سودا کا اخراج کرنا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے نیکسٹ ہمارا جو تقسیم ہے استفراغ باعتبار منافذ و مسالک۔ اس منافذ و مسالک، منافذ بولتے ہیں اوریفسس کو، اور مسالک روٹس کو بولتے ہیں، یعنی کہ ان کے ذریعے سے ہم استفراغ کریں گے، اور ایسا استفراغ جو پریونشن کے طور پر کیا جاتا ہے اس کو ہم جو ہے استفراغ باعتبار منافذ و مسالک کہتے ہیں۔ اس میں اسہال کے ذریعے، قے کے ذریعے، تاریک، فسد، حجامہ اور ریاضت، دلک، امالہ، حقنہ وغیرہ کے ذریعے جو ہے ہم استفراغ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم شرائط استفراغ دیکھیں گے، کون کون سی شرطیں ہیں استفراغ کے لیے، کب ہمیں استفراغ کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے، اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس میں شرط ہے امتلاء، یعنی کہ کنجیشن، بدن اخراج سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہ جب کسی مریض میں امتلائی کیفیت موجود ہوگی تو اس صورت میں استفراغ کرنا چاہیے،
غیر امتلائی کیفیت میں استفراغ منع ہے۔ اگلی جو ہماری شرائط ہے وہ ہے قوت یعنی پاور، یعنی مریض میں استفراغ کی قوت موجود ہے یا نہیں، اگر موجود ہے تو استفراغ کرنا چاہیے۔ ضعف و کمزوری میں استفراغ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بہت زیادہ لاغر مریض ہے تو اور کمزور مریض ہے تو اس صورت میں جو ہے ہمیں استفراغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی جو ہماری شرائط ہے مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ، مزاج میں گرمی و خشکی، سردی کی زیادتی اور خون کی کمی یعنی کہ انیمیا ہو اور بہت زیادہ گرمی ہو، بہت زیادہ خشکی ہو، تو ایسی صورت میں ہم استفراغ کو نہیں کریں گے۔ اگلی شرائط ہے جثہ مریض۔ اب جثہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جثہ کے معنی ہوتا ہے جسم کے یعنی دھڑ کے، یعنی مریض کی بناوٹ کیسی ہے۔ مریض بہت زیادہ موٹا ہے یا بہت زیادہ لاغر ہو تو ایسی ان دونوں صورتوں میں، بہت زیادہ موٹے ہونے کی صورت میں اور بہت زیادہ لاغر یعنی کمزور اور پتلا دبلا ہونے کی صورت میں استفراغ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی جو ہماری شرط ہے اعراض لازمہ۔ اعراض کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے، یعنی جب کوئی رکاوٹ ہو، لازمہ رکاوٹ ہو تو اس صورت میں ہمیں استفراغ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اسہال میں آنتوں کا زخم، یعنی کہ جب ہمیں اسہال کرانا ہو، اگر آنتوں میں زخم ہو تو اس صورت میں ہمیں اسہال نہیں کرانا چاہیے۔ اگلی ہماری جو شرائط ہے وہ ہے عمر، ایج۔ استفراغ کے لیے ایج کیا ہونی چاہیے؟ بچوں اور بوڑھوں میں منع ہے، بچوں اور بوڑھوں میں ہم استفراغ نہیں کرا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا وقت، کون سے وقت میں ہمیں استفراغ کرانا چاہیے؟ سخت گرمی اور سخت سردی میں استفراغ بالکل بھی نہیں کرانا چاہیے۔ سخت گرمی میں جو ہے اخلاق جو ہے سوکھ جاتے ہیں اور یا کم ہو جاتے ہیں، اور سردی میں جو ہے یہ اخلاق جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں جو ہے استفراغ نہیں کرانا چاہیے۔ اگلی شرائط ہماری ہے آب و ہوا، انوائرمنٹ۔ کیسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے؟ جس مقام کی آب و ہوا بہت سخت سرد یا بہت سخت گرم ہو وہاں استفراغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلا ہمارا ہے پیشہ یعنی کہ اکوپیشن۔ جن پیشوں میں مواد تحلیل ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے کام جس کو کرنے میں ہمارے مواد تحلیل ہوتے ہوں، جیسے کہ لوہار ہیں، دھوبی ہے، ان کے کاموں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے مواد تحلیل ہوتے رہتے ہیں لگاتار، تو ایسے کاموں میں یا ایسے کام کرنے والے لوگوں میں استفراغ منع ہے۔ اگلی ہماری جو شرائط ہے وہ ہے عادت، ہیبٹس۔ جس شخص کو استفراغ کی عادت نہ ہو اس کو استفراغ قوی دوا سے بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس شخص کو استفراغ کی عادت نہ ہو تو استفراغ قوی دوا سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا ہمارا جو ہے اصول استفراغ، یعنی استفراغ کے لیے کیا کیا اصول ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو مادہ کیفیت اور مقدار کے لحاظ سے نقصان دہ ہو اس کا استفراغ کرانا ضروری ہے، یعنی جو بھی زہریلا مادہ ہو، جو بھی نقصان دہ مادہ ہو ہمارے جسم میں، اس کا استفراغ کرانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ استفراغ اتنا ہی کرانا چاہیے جتنا کہ مریض برداشت کر سکے، حد سے زیادہ یعنی اس کی مریض کی برداشت سے زیادہ استفراغ بالکل بھی نہیں کرانا چاہیے۔ اگلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جس طرف مادے کا میلان ہو اس کا استفراغ اسی طرف کرنا چاہیے۔ میلان کا مطلب رخ، یعنی اگزامپل کے طور پہ یہ کہ جب مریض کو متلی ہو تو قے کے ذریعے استفراغ کرانا چاہیے، جدھر رخ ہو مادے کا ادھر سے ہی کرانا چاہیے۔ اگر متلی ہو تو قے کے ذریعے استفراغ کرائیں، اگر پیٹ میں مروڑ ہو تو اسہال کے ذریعے جو ہے استفراغ کرانا چاہیے۔ اگلا اصول ہے ہمیشہ مادے کو طبعی راستے سے خارج کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ طریقہ جو ہے طبیعت پر آسان ہوتا ہے، کیونکہ جو مادہ ہوتا ہے طبعی راستے سے خارج ہوتا ہے تو وہ طبیعت کے لیے آسان ہوتا ہے۔ پانچواں اصول ہمارا یہ ہے کہ ہر مادے کو جسم سے خارج کرنے سے پہلے اس کو نزج دینا ضروری ہے۔ نزج دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پختہ کرنا، پکانا، یعنی کہ جو ہے میچور کرنا، جو بھی مادہ ہے اس کو جو ہے اخراج کے قابل بنانا، یعنی کہ اگر مادہ غلیظ ہے تو اس کو رقیق کر کے خارج کرنا چاہیے، اور مادہ رقیق ہے تو غلیظ کر کے خارج کرنے کے قابل بنانا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے اصول استفراغ۔ اگلا ہمارا ہے احکام استفراغ۔ کیا کیا حکم ہیں استفراغ کے لیے اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔
اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ استفراغ کی حالت میں جو مواد خارج ہوتے ہیں جب وہ روانی کے ساتھ، روانی یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ خارج ہوں اور مریض میں قوت برداشت ہو، یعنی مریض اس کو جو ہے برداشت کر لے رہا ہو، تو مواد کے کثرت سے خارج ہونے سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اگلا جو ہمارا حکم ہے وہ کیا ہے کہ مادے کا استفراغ ایک ہی دفعہ میں خارج کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اس کا اخراج کرانا چاہیے۔ ایک بار میں مادے کا اخراج نہیں کرانا چاہیے بلکہ دھیرے دھیرے کرائیں۔ ایک بار میں مکمل اخراج کرانے سے ذوف لاحق ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے جن لوگوں میں بدنی قوت قوی نہ ہو اور ان میں مواد کثرت سے ہوں تو استفراغ بتدریج اور آہستگی سے کرانا چاہیے۔ یعنی جو بندہ قوی نہ ہو، کمزور ہو، لیکن اس میں مواد زیادہ ہوں تو ان میں اگر استفراغ کرانا ہو تو دھیرے دھیرے اور آہستگی سے کرانا چاہیے۔ اور اگلا ہمارا جو احکام حکم ہے وہ یہ ہے کہ اخراج کے قابل مادے کا بدن میں چھوڑ دینا اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ایک ہی وقت میں قوت کے ساتھ پورے مادے کو خارج کیا جائے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ایک بار میں پوری قوت کے ساتھ خارج کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو اخراج کے قابل مادہ ہے اگر وہ چھوٹ جائے تو وہ اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا جتنا کہ ایک بار میں پوری قوت کے ساتھ استفراغ کرانے سے ہوتا ہے۔ استفراغ کے لیے اگلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر مواد عروق میں ہے تو اس کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن عروق یعنی کہ ویسلس میں اگر موجود ہے تو اس کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی مواد مفاصل یعنی کہ جوائنٹس میں موجود ہوں تو اس کے استفراغ میں دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ استفراغ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ۔